سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے لوگ الجھیں گے اور 100 میں سے 99 جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی پیشن گوئی کے سچ ثابت ہونے کی شروعات ہو چکی ہے۔ دھڑکتے دلوں اور تمام دوستوں کو تاریخ اسلام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ کوہ ارارات کی برف پوش چوٹیوں سے یہ دریا نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے اختتام کے بعد ٹھہری تھی۔ یہ پہاڑ اس سلسلہ ہائکو میں واقع ہے جس کو آرمنائی پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی ارارات 16,800 فیٹ بلند ہے۔ اس سے نکلنے والے دریا کا نام فرات ہے۔ اس دریا کے کنارے پر ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے بابل تہذیب کہتے ہیں۔ اس کے ایک طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہودیوں کا قتل عام کیا اور جو کوئی ہنر مند تھا اسے غلام بنا کر اسی فرات کے کنارے لا کر آباد کر دیا۔ یہودی اپنی زبان میں اسے پرات اور عربی اسے الفرات کہتے ہیں۔ یہ دریا ترکی کے شہر سے گزرتے ہوئے عرفہ کے شہر شام کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ عرفہ وہی شہر ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور اللہ کے حکم سے آگ سرد ہو گئی تھی۔ آج بھی عرفہ کے بلند پہاڑ پر وہ ستون ہیں جن سے باندھ کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اتارا گیا تھا۔ آج اس آگ والی جگہ پر خوبصورت تالاب ہے جس میں رنگ برنگ مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ جرابلس کے شہر کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ دریا اس بڑے صحرائی میدان میں داخل ہوتا ہے جہاں اماک اور رباک کے مقامات ہیں۔ یہ وہی مقامات اور صحرا ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی جنگ کی پیشن گوئی کی ہے جس میں اہل روم یعنی یہود 80 جھنڈوں تلے اکٹھے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے، یعنی 9,80,000 سپاہی۔ اتنی تعداد آج تک کسی جنگ میں استعمال نہیں کی گئی۔ عراق میں یہ دریا الانبار کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ اسی دریا کے کنارے کربلا کا میدان ہے جہاں نواسۂ رسول سیدنا حسین علیہ السلام کی المناک شہادت ہوئی۔ کرہ جوار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نجف ہے۔ یہ دریا اپنے ساتھ کے دریا کے ساتھ چلتے چلتے فرات سے مل کر شطلہ عرب کے علاقے پر خلیج فرات میں ڈوب جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اب تک یہ دریا اہم واقعات کا شاہد ہے۔ انہی دونوں دریاؤں کے درمیان دنیا کی قدیم تہذیب میسوپوٹیما آباد تھی۔ یہ 3000 قبل مسیح سے بھی پرانی ہے۔ اسی دریا کے کنارے کنارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا۔ اس پورے سفر شہر اور علاقوں کو یہودی بہت مقدس مانتے ہیں اور اسے واپس حاصل کر کے آخری زمانے میں قائم ہونے والی عالمی یہودی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی فرات اور دجلہ کے درمیان واقعہ قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا اور اس وقت کی سپر پاور ایران کو ذلت آمیز شکست ہوئی تھی۔ یہ دریا شاید ابتدا سے چلتا آ رہا ہے، گزشتہ 1 صدی سے مسلسل کشمکش اور قوت و طاقت کی مدبھیڑ دیکھ رہا ہے۔ یہ کشمکش اس وقت سے شروع ہوئی جب اس دریا کے کنارے میدان اور صحرا میں تیل دریافت ہوا۔ شام میں دی الزور کے تیل کے چشمے فرات کے دونوں کناروں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں سے روزانہ 3,85,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے، جبکہ عراق میں تیل کے کنویں فرات اور دجلہ کے دونوں کناروں پر واقع ہیں اور عراق کے پاس 140 ارب بیرل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل گزشتہ 100 برس سے تیل نہیں رہا بلکہ سونے کا سب سے بڑا متبادل ہے۔ گویا یہ آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سونے کی حیثیت تھی، اور اسی سونے کی تشبیہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرات کے کنارے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے۔ جو پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اس پر قبضہ کر لیں گے۔
تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے الجھیں گے اور 100 میں سے 99 جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس جنگ کا آغاز اس وقت سے ہو گیا تھا جب 1912 میں تیل دریافت ہوا تھا۔ 1980 سے 1988 تک چلنے والی ایران عراق جنگ 10 لاکھ انسانوں کا نذرانہ لے گئی۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، سونے کے پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے لوگ الجھیں گے اور 100 میں سے 99 جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لیکن جو آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، یہ اسی پیشن گوئی کی طرف اشارہ ہے۔ دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک ظالموں کے ظلم سے بچائے رکھے۔ اسی بیان کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا دوست احسن شیراز اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔